اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع ناپ تول میں کمی۔ خواتین و حضرات، ناپ تول میں کمی کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے وہ ہم جانیں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے۔ یہ ناپ تول میں کمی سے کیا مراد ہے؟ دین کسے ناپ تول میں کمی کہتا ہے؟ عدل قرآن کریم میں رکھا گیا، میزان عدل کے ساتھ رکھا گیا۔ کیا ناپ تول میں پورا حق ادا کرنا اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا، کیا دین اسے ایک معاشرتی قدر دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کا جب ہم حال پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ محض یہ ناپ تول میں کسی چیز کو لینا یا دینا کہ میں کوئی چیز لے رہا ہوں تو پوری لے رہا ہوں، اور جب میں دے رہا ہوں تو کم کر کے دے رہا ہوں، محض اتنا ہی؟ یا ناپ تول میں کمی کی بہت سی شکلیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں دفتر میں میرا اوقات کار ہیں 9 سے 5، تو اگر میں 10 بجے 11 بجے دفتر جا رہا ہوں تو کیا میں ناپ تول میں کمی کا مرتکب ہو رہا ہوں؟ اگر میں 5 بجے تک دفتر میں مجھے بیٹھنا ہے، 4 بجے میں اٹھ جاتا ہوں تو کیا میں نے ڈنڈی ماری؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں نکل کر آئیں گی۔ بہت سی شکلیں ہو گئی ہیں آج۔ اب میں اس پہ کیا کیا عرض کروں؟ میں چاہتا ہوں پروگرام کے دوران میں یہ گفتگو ہمارے معزز علماء عطا فرمائیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنے معاشرے بنانے ہیں، رہنے کے لائق کرنے ہیں۔ قدر برآمد ہوگی قرآن کریم سے۔ ایک مدنی معاشرت تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ ہمارا دین ایک شخص کو اور ایک معاشرت کو اور ایک ریاست کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بات اور ضرور لے کر آئیں گے ہم گفتگو میں۔ ہم چاہیں گے ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں کہ میں ڈنڈی مار کر اپنے حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے کما لیا حرام، یہ میری قسمت میں تھا، مجھے ملنا تھا، لیکن اس کا وقت میرے رب نے کوئی اور متعین کیا ہوا تھا۔ جتنی زندگی میں جتنا مجھے مال کمانا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ مرنے سے پہلے وہ مال میرے پاس آئے گا، آ کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کب آئے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو مجھے اپنی زندگی میں رزق حلال کی طرف جانا ہے، کیونکہ حرام کاری اور حرام خوری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 2 معزز مہمان آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں گے۔ تشریف لائے ہیں سرگودا سے ہمارے معزز مہمان محترم مولانا الیاس گھمن صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف، بڑا معروف، بڑا ممتاز نام ہمارے ملک کا۔ جب بھی تشریف لاتے ہیں قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ حسب روایت آج بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آج بھی ہم بہت ساری جو اپنی علمی کمی ہے اسے دور کریں گے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، آپ پروفیسر ہیں، اور جب بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بات کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ مطففین آیات 1 سے لے کر 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی جانب چلوں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ درست جواب حضرت ہارون علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ اعراف میں یا سورہ توبہ میں یا سورہ مطففین میں؟ آج کا جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال رکھنا چاہیں ہمارے معزز علماء کے لیے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجئے 00923218250194. قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، ارشاد فرمائیے یہ ناپ تول میں کمی کیا ہوتی ہے اور اس کے مظاہر اب کیا کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق بھائی، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں تو اللہ اور اس کے رسول ہم انسانوں کو اس زمین پر ایک اچھے انسان کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ایسا انسان کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہو، خوشحال ہو اور راحت کی زندگی بسر کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا، ہمدرد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا، کام آنے والا، ہر اعتبار سے ایک اچھا کامیاب انسان اللہ رب العزت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جتنی بھی تعلیمات ہیں، چاہے وہ ایمان کے حوالے سے ہوں، عبادات کے حوالے سے ہوں، معاملات کے حوالے سے ہوں، اخلاقیات کے حوالے سے ہوں، ساری تعلیمات کا مرکز اور محور انسان ہے اور انسان کو اللہ ایک کامیاب اور اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. دیکھیے، ہماری زندگی میں معاملات سب سے اہم ترین جز ہیں کہ جن کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ کام میں تعاون کرنے کی صورت میں یا تو ہم رنجیدہ ہو رہے ہوتے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور راحتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. راحتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
ہمدردی والا برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ماپ تول اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس زمین پر جب سے انسان آیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے لین دین کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے کا محتاج ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جو اپنی تمام ضرورتیں تنہا پوری نہیں کر سکتا، دوسروں سے مل کر ہی اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ بنیادی اخلاقی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں دی جا رہی سبحان ہیں۔ اللہ۔ اور آپ نے جس آیت کا انتخاب کیا، کیا خوبصورت اور کیا شاندار آیت ہے کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ پہلا لفظ ہی انسان کو روک لیتا ہے، اس میں مطففین کا لفظ استعمال ہوا، اور عربی زبان میں تفیف جو ہے بہت ہی چھوٹی سی چیز کو اور ہلکی سی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ذرا سی بھی غفلت کی جائے اور ڈنڈی ماری جائے، اور ذرا سا بھی ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے اپنے بھائی کو کہ جو وہ اگر دوسرا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ پسند نہ کرے۔ سبحان اس بنا پر جو آدمی چھوٹی سی بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، یقیناً وہ بڑی تکلیف سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اور دوسروں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں توجہ نہیں دیتا، چلیں یہ تو تھوڑا سا مال ہے، اس کو کھا لینے میں کیا حرج ہے، یہ تو تھوڑی سی بے ایمانی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو چھوٹا سا جھوٹ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس طرح کی یہ جو رویے ہیں یہ بالآخر انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ جو 1 روپے کی کرپشن کرنے والا فرد ہے، ابتدا تو وہ کسی 1 روپے یا آدھے روپے سے کر رہا ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں بالآخر جب یہ عادت بڑھتی ہے تو پھر وہ ملینز اور بلینز تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں ذرا سی بھی خلش پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈنڈی مارنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا یا خیانت کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ مطففین کا لفظ استعمال کیا۔ اور ان مطففین کے لیے اگر اتنی بڑی بربادی ہے کہ جو ذرا سی چیزوں میں خیانت کرتے ہیں اور لین دین میں تھوڑا بہت، کسی نے 1 تولہ، کسی نے 1 ماسہ، جس نے چند کلو بچا لیے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا کما لیا اور بڑا تیر مارا، تو اللہ کہتے ہیں بربادی ہے اس کے لیے۔ اور قیامت کے روز اسے کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرانا چاہیے کہ وہاں کیا جواب دے گا۔ کیا خوبصورت اور کیا اس اعتبار سے خوفناک بات بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، صرف یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، بلکہ یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے لین دین کے موقع پر فلاں بندے کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، بتاؤ وہ کیوں کی تھی۔ کیا جواب دیا جا سکتا ہے اس بندے کی طرف سے جس نے اپنے کسی بھائی کو، اپنی کسی بہن کو، اپنے کسی عزیز کو اس مال کے حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ اور ان لوگوں کا کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ جو اپنی قوم اور ملک کو کھا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے نہیں ہیں، اور یہ خیال تک نہیں آتا کہ اس کائنات کے بادشاہ کے سامنے وہ کیا جرت لے کر کھڑے ہو سکیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مطففین کا لفظ استعمال کر کے در حقیقت ہر بندے کو اس میں ڈرا دیا ہے کہ جناب بچ نہیں سکتے، ہماری نظر میں چاہے 1 ذرے کی کرپشن ہو یا بہت زیادہ، ہم سب اس کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ جو مختلف قسم کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہو کہ حکمران ظالم ہو گئے، حالات بہت تنگ ہو گئے، زندگی اجیرن ہو گئی، مشکلات ہیں کہ طوفان کی طرح مسلسل آ رہی ہیں، کبھی غور کیا کہ اس کا ایک سبب تمہارا ڈنڈی مارنا بھی ہے، لین دین اور معاملات میں کمی بیشی بھی کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، اور اس کو جتنی بار دہرایا جائے یقیناً اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وما بخس قوم فی المکیال والمقیاس الا اخذوا بالسنین، جب بھی کسی قوم نے ماپ اور تول میں کمی بیشی کی تو ان کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، ان کے ماحصال ان کے لیے مشکل بن جائیں، اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، اور ان کا جو بھی کمایا ہوا ہے وہ ان کے لیے راحت کا سامان نہیں بنے گا بلکہ مشکل کا سامان بن جائے گا، ان کا رزق کم ہو جائے گا، بڑھنے کے بجائے
اس لیے کہ معونہ کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں رزق کے لیے مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ اس سے مراد رزق ہے۔ رزق بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا، کہ انسان کھا رہا ہے لیکن اس کی ہوس کم نہیں ہو رہی، راحتیں نہیں مل رہی اور مشقتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے جناب شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کیا خوب ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو ان کے بعض ایسے گناہوں کی پاداش میں سزا دی کہ جو قرآن مجید میں بیان کر دی گئیں، تاکہ ہم انسان اور خاص طور پر اللہ کے بندے جو اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو بعض اوقات کسی ایک گناہ کے منتشر ہونے اور عام ہو جانے کی بنا پر بھی پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کا بڑا گناہ جو تھا وہ ماپ اور تول میں کمی کا تھا۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس بڑے گناہ کو انسان سے دور رکھنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں، یقیناً ماپ تول کا تعلق صرف وہ ماپنے اور تولنے سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے دیگر معاملات سے بھی ہے۔ اور آپ نے بعض کی طرف اشارہ بھی کیا، مثلاً ایک ادارہ ہے، وہ کسی بندے کو اپنے ہاں ملازم رکھتا ہے، یا ایک فرد ہے جو کسی کو اپنے ہاں نوکری دیتا ہے، اس سے کام پورا لیتا ہے، لیکن جب تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو اس میں سے کچھ کاٹ لیتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جائے۔ یہ بھی ایک طرح کی متففین میں آ سکتی ہے بات۔ اور وہ فرد کہ جو کسی ادارے سے تنخواہ پوری لیتا ہے لیکن کام پورا نہیں کرتا، تو یہ اس کی طرف سے متففین کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو دونوں طرف سے اگر ادارہ کسی کا حق مارتا ہے تو وہ اس گناہ میں شریک ہو جائے گا، اور اگر فرد کسی ادارے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اپنا کام پورا نہ کرنے کی صورت میں، تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا اور وہ اس کی سزا پائے گا اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، یہ نئے نئے مظاہر ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے۔ بنیادی جو فلسفہ ہے اس طرف میں چاہتا ہوں کہ پہلے گفتگو ہمارے معزز علماء کی ہو جائے، پھر ہم سوالات اٹھائیں گے کہ آج کیا کیا ہم کر رہے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کے نئے طریقے کیا کیا آ گئے ہیں سامنے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے سیکھنا چاہوں گا، آپ ذرا یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے کی پاداش میں ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ناپ تول میں کمی، اس کا کیا کانسیپٹ کیا؟ میں اپنی کمائی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک پیٹرول پمپ ہے اگر، تو میں نے اس کا میٹر خراب کر دیا، زیادہ پیسے آئیں گے میرے پاس، تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس عمل سے یا نقصان پہنچ رہا ہے مجھے میرا اس عمل سے؟ ارشاد۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت انسان کے وجود کے خالق ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کے لیے وہی احکام عطا فرماتے ہیں جو انسان کے لیے بے حد مفید ہوں، سبحان اللہ، اور انہی چیزوں سے منع فرماتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی برائی نہیں سوچتا، ہمیشہ خیر خواہی سوچتا ہے۔ بس اوقات اولاد اپنی عقل کے کم ہونے کی وجہ سے والدین کی بعض پابندیوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، اور ان پابندیوں کو توڑنے کے نتیجے میں بالآخر جب ان کو انجام بد بھگتنا پڑتا ہے تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے اوپر پابندی لگاتے تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس انجام سے بچ نکلنا اب ان کے بس میں نہیں ہوتا، سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی پیدا شدہ مخلوق ہی نہیں، اشرف المخلوقات انسان کو اس معاشرے کا معزز ترین فرد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت ہدایات عطا فرماتے ہیں، تم یہ کر لو، تم یہ نہ کرو، اور بنیادی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور پھر اشرف المخلوق انسان کو دو لفظوں میں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس بات کا حکم میرا پیغمبر دے اس کو مان لینا، اور جسے منع کر دے تم فوراً اس سے باز آ جانا، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ انسان بسا اوقات اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دھوکہ دے لیا، میں نے چوری کر لی، میں نے ڈاکہ مار لیا، میں نے کسی کا حق تلف کر لیا، تو شاید اس سے میرا بینک بیلنس بڑھ جائے گا، میری اولاد کا فائدہ ہوگا، مجھے دنیا میں عزت ملے گی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتنا جامع جملہ ارشاد فرمایا، خمس بخمس،
دنیا میں 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتے ہیں. ان میں ایک گناہ کون سا ہے کہ جب تم عہد کی پابندی نہیں کرو گے اللہ تمہارے دشمن کو تمہارے اوپر مسلط فرما دیں گے. اللہ کے قانون کو توڑو گے اللہ تمہیں فقر کے اندر مبتلا فرما دیں گے. اور جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے اللہ تم پر قحط کو مسلط کر دیں گے. جب معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا تو وبائی امراض میں اللہ مبتلا کر دیں گے. جب تم زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے تو اللہ کی رحمت بارش تمہارے اوپر بند ہو جائے گی. یہ دنیا میں فرمایا جا رہا ہے. تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے جو ابھی آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی ہے یہ بنیادی عنصر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے. حکومت اچھی بنا لیں قانون بہت اچھے بنا لیں لیکن ان چیزوں کا روک تھام صرف قانون کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے ذہن میں یہ تصور نہیں آتا کہ میں نے ایک دن احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ایک عدالت لگنی ہے جہاں میرے پورے حساب کتاب نے پیش ہونا ہے. جب تک یہ تصور نہیں ہوتا دنیا میں انسان قانون سے نکلنے کے بچنے کے کوئی نہ کوئی راستے تلاش کر لیتا ہے لیکن اللہ کی عدالت سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اس لیے میں بنیادی طور پر بات سمجھائی کہ تم اس کا تصور کرو, تم خیال کرو. اور ایک ہے انسان کی لالچ اور دوسری ہے انسان کے اندر ہمدردی, ایک ہے انسان کی اپنی اغراض اور ایک ہے معاشرے کی فلاح. جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہو کسی کا مال چھینتے ہو تو یہ تصور کیا کرو کہ جس کے بچے کا رزق میں چھین رہا ہوں اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو میری حالت کیا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کہ جس بچے کا رزق میں چھین رہا ہوں تو کیا میرے بچے کا رزق نہیں چھینے گا؟ بالکل. اس کی میں بنیاد جیسے میں نے حدیث عرض کی ہے کہ بس اوقات انسان مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العزت ایسی امراض میں مبتلا فرماتے ہیں کہ انسان ایڑیاں رگڑتا ہے, سکس کے مر جاتا ہے اور اس مال کی وجہ سے ایسی پریشانیوں کے اندر مبتلا فرماتے ہیں کہ پھر انسان کے پاس حسرت یا ویلتا واہ واہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا اور اس سے بچ نکلنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. مولانا یہ بات بڑی اچھی فرمائی آپ نے, اور یہ کہ یہ عذاب خداوندی کی شکلیں, ایک حرام آئے گا تو حرام اپنے اثرات دکھائے گا. جیسا میں بار بار ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ حرام کاری اور حرام خوری کے اثرات نسلوں پہ مرتب ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات فرمائی میں چاہ رہا ہوں اس پہ گفتگو آپ مزید فرمائیں. بڑا اہم نقطہ آپ نے عطا فرمایا لقد کرمنا بنی آدم کے حوالے سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے, فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا جا رہا ہے. تو معلوم ہو کہ اے بندے تو اللہ کا نائب بھی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ کا نائب تو بن رہا ہے. تیرا مقام کتنا بلند ہے, تجھے اللہ نے معزز بنایا ہے اور تو اتنی گھٹیا حرکت کر رہا ہے. یہ تو دیکھ کہ تیرا مقام کیا ہے. ارشاد اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو 2 مختلف مقامات پہ 2 مختلف تعبیرات اختیار فرمائی ہیں اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. جہاں تخلیق آدم کی بات کی ہے اور بنیادی مقصد کی, ما فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہاں لفظ خلق فرمایا کہ یہ تمہاری پیدائش کا مقصد اصلی ہے. اور جب خلافت کی بات کی ہے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہاں لفظ جعل لائے ہیں یہاں لفظ تخلیق لائے ہیں. یہ بات سمجھانے کے لیے ایک ہے ہر انسان کی انفرادی زندگی وہ ہے عبادت, اور ایک ہے انسان کی اجتماعی زندگی وہ ہے خلافت. اللہ اکبر. عبادات یہ انسان کی انفرادی زندگی ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا, یہ انفرادی زندگی ہے. اور اجتماعی زندگی کو لفظ خلافت سے تعبیر فرمایا ہے. اور خلافت میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ جہاں انسان کی انفرادی عبادات کا تحفظ ہوتا ہے وہاں انسان کے اجتماعی معاملات کا تحفظ بھی ہوتا ہے. کوئی کسی کا حق نہ مارے, کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے, معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو. معاشرے میں جب بھی بگاڑ آتا ہے وہ انسان کی حرص کی وجہ سے آتا ہے. مثلا میں نے اقتدار لینا ہے جیسے بھی ہو یہ حرص ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے جیسے بھی ہو یہ حرص ہے, میں نے فلاں جگہ پر دوسرے سے آگے بڑھنا ہے جیسے بھی حرص ہے. یہ جو حرص ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں بھی تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم دوسروں کے حق نہ چھینو بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرو, اور تمہاری آخرت میں بھی عزت اسی کے اندر ہے کہ تمہارا حق کسی کے ذمہ ہو لیکن تمہارے اوپر کسی کا حق نہ ہو. جو انسان آخرت کے لیے نہیں جیتا
اور موت کو سامنے نہیں رکھتا، اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے کس کس سے اگر جائز بھی ہو اپنا حق لینا ہے، اور جب آخرت سامنے ہو تو انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے کس کس کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، اصل غریب وہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہونے کے باوجود اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہوں گے، وہ حقوق تو ادا نہیں کر سکے گا، عبادت اس کی دے جائیں گی، حقوق باقی رہ جائیں گے، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اصل غریب یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ تو ہمیں یہ بات خود سمجھنا اور معاشرے کو سمجھانا ضروری ہے کہ کسی بھی بندے کا خون چوسنا، کسی بندے کا حق چھیننا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں کس کا مرتکب ہو رہا ہوں؟ میں ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اور اس بات کو مزید کھول لیں، روشنی آپ مزید ڈال لیں۔ میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ انسان کون ہے؟ ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی، یہ انسان کا مقام کتنا بلند ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لقد کرمنا بنی آدم، کچھ باتیں یہاں پر اس ذیل میں آئے۔ ایک انسان، میرا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا ہے، اور میں ناپ تول میں کمی کر کے اپنی عزت کو، اپنے مقام کو گھٹیا بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معزز دیکھنا چاہتا ہے، میں اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ دیکھیں انیق بھائی، ہم اس کا مظاہرہ اپنی زندگی میں اکثر کرتے بھی رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی شخص اپنے آپ کو کسی عہدے کی بنا پر، کسی خاندانی نجابت کی بنا پر، معاشرے میں کسی سٹیٹس کی بنیاد پر عزت والا سمجھتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بعض کام سرے بازار نہیں کرتا۔ وہ کسی گلی بازار کے زمین پر بیٹھ کے کسی کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھتا کہ جس سے گزرنے والا اسے دیکھے اور کہے کہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ یہاں اس حال میں بیٹھا ہوا ہے، اس حال میں کھانا کھا رہا ہے۔ جی ہاں۔ وہ اپنی زبان کا استعمال درست انداز میں کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی عزت کا پاس ہے۔ یہ جو عزت کا پاس ہے نا، اس کا تعلق انسان کے شعور سے ہے۔ اگر یہ شعور مر جائے تو پھر عزت کا پاس ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کیا اچھی بات کہی اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں کہ انسان کو اپنی عزت کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ایک بہت ہی معزز مخلوق ہے، وہ کیوں چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بنا پر ہر کام کو کرتے وقت اسے 1000 بار یہ سوچنا چاہیے کہ میرا مقام، میری حیثیت، میرا سٹیٹس جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان غلط کاموں سے، جو بے عزتی کرنے والے کام ہیں، جو انسان کو ذلیل کرنے والے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ اس کو اگر ہم عام معاشرتی زندگی میں اور کاروباری زندگی میں ایک اور حوالے سے دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ دنیا میں ہر بڑا اچھا ادارہ، جو کاروباری دکان ہو یا کارخانہ ہو یا کوئی اور اس حوالے سے کوئی پروڈکٹ پیش کر رہا ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک میں اور اس معاشرے میں اس کی ایک ساکھ بنے، اس کا ایک اعتبار بنے۔ کسی بھی ادارے، کسی بھی اس پروڈکٹ کو پیش کرنے والے اس ادارے کی جو ساکھ ہے، وہ اس کی سچائی اور چیزوں کے درست ہونے کی بنیاد پر بنتی ہے۔ جب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بالآخر یہ خبر پہنچتی ہے کہ اگر مشین لینی ہے تو فلاں کمپنی کی لو، کام کرنا ہے تو فلاں ادارے میں کام کرو، کسی سے لین دین کرنا ہے تو فلاں بندے سے لین دین کرو، چیز لینی ہے تو فلاں دکان سے لو، یہ جو ساکھ ہے، کیا یہ عزت کی نمائندگی نہیں ہے؟ اور اس ساکھ کی بنا پر اس کا رزق کم ہوتا ہے یا اضافہ ہوتا ہے اس میں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ساکھ اور عزت کا لحاظ کرنے والے لوگ اپنے رزق میں کمی نہیں پاتے، بلکہ ان کا رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اپنی ساکھ اور اپنی عزت کو بڑھاؤ، اور تمہاری ساکھ اور عزت تمہارے کاموں میں کمی بیشی کی وجہ سے، ڈنڈی مارنے کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے تمہاری ساکھ نہیں بڑھے گی، بلکہ تمہاری ساکھ دیانت کی وجہ سے بڑھے گی، سچائی کی وجہ سے بڑھے گی، کسی کام کو بہترین انداز میں کرنے کی وجہ سے بڑھے گی۔ اس وجہ سے تو ہر اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنی عزت کا خیال جسے کرنا ہے وہ عزت والا ہی کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بار ایسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو اپنے اندر ایک خاص قسم کا احساس پاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی عزت وہی کرتا ہے جو عزت والا ہے. کیا بات. یعنی جسے عزت کا احساس ہے کیا بات. وہ دوسروں کی عورتوں کی عزت کرتا ہے. جسے عزت کا احساس نہیں ہے وہ پھر عورتوں کی عزت نہیں کرتا. اور پھر آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ جو دوسروں کی عورتوں کی عزت نہیں کرتا تو اس کی اپنی عورتیں بھی محفوظ نہیں رہتی. وہی جو بات آپ نے فرمائی کچھ دیر پہلے کہ رزق حرام جو ہے نسلوں تک اس کی خرابی جاتی ہے. معاملات کا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم لین دین میں کھرے نہیں ہوں گے اور اس میں اس سچائی اور دیانت کو اختیار نہیں کریں گے تو یہ خرابی مسلسل آگے بڑھتی چلی جائے گی. اس میں انیق بھائی ایک اور جو تصور اور شعور کو پختہ کرتی ہے چیز کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، لیکن جب بھی کوئی شخص کسی کام میں لین دین کے موقع پر ڈنڈی مارتا ہے یا اس میں بددیانتی کر رہا ہوتا ہے، حقیقتاً وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ رازق نہیں ہے، میری چال بازی جو ہے وہ میرے رزق میں اضافے کا ذریعہ بنے گی. اللہ اکبر. یا میری چالاکی جو ہے وہ میرے رزق میں اضافے کا ذریعہ بنے گی. تو اس کا رازق تو اس کی چالاکی بن گئی. اللہ تعالیٰ تو اس کا رازق نہ ہوا. اللہ کو جو رازق مانتا ہے وہ اس پر وہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو بندے کے لیے رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کیا ہے دو چیزوں کے ساتھ. ایک اس کی جدوجہد اور محنت اور ایک اس کی سچائی اور دیانتداری. تو جو دیانتداری کی بنیاد پر رزق ملے گا وہ دنیا میں بھی کھائے گا اور آخرت میں بھی اس کو کھائے گا. یہاں پر اس کا کھانا اس کو ختم نہیں کرے گا بلکہ وہ ایک ایسا شجر سایہ دار ہوگا کہ جس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا. اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایک اور بات جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ نے ابتدا میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم پھر اس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. دنیا بھر میں دو ہی اصول اختیار کیے جاتے ہیں. ایک تعلیم تربیت جس کو ہم نے شعور اور عقل کو پختہ کرنا، بات کو سمجھانا، دل کو قائل کرنا، کسی بندے کو کسی بات کے لیے آمادہ کرنا، یہ سارے لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک دوسرا عمل بھی بہت ضروری ہے اور وہ ہے قانون کو سختی سے نافذ کرنا. سبحان اللہ. یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسانی معاشرہ سدھرتا نہیں ہے. دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں رہتا. آپ جاپان، جرمنی، فرانس میں جاتے ہیں تو وہاں فرشتوں کی آبادیاں نہیں ہیں. وہاں دو چیزیں ہیں کہ شعور کو پختہ کیا گیا اور قانون کو سختی سے نافذ کیا گیا. سبحان اللہ. اس لیے وہاں اگر کوئی کھانے پینے کی چیز میں کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو بچ نہیں سکتا. ماپ تول میں کسی نے کمی کی ہے تو بچ نہیں سکتا. اس لیے عدالتوں کا کام اور تعلیمی اداروں کا کام اس قدر اہم ہے، والدین کا کام اس قدر اہم ہے اور عدالتوں میں قانون نافذ کرنے والوں کا کام اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ساری گفتگو یقیناً یہ اتمام حجت تو نہیں ہے، البتہ اس کی ایک ابتدا ضرور بن سکتی ہے. اتمام حجت تو تب بنے گا کہ جب ہم کہیں اور کر کے دکھائیں اور پھر جو مجرم پکڑا جائے اس کی سزا ہو. اور خاص طور پر جو قومی اور اداروں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے تاکہ عبرت بنے اور باقی لوگ اس سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور ہم یہ آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ جہاں قانون نافذ ہو رہا ہوتا ہے وہاں گاڑی میں بیٹھتے ہی بیلٹ فوراً باندھ لی جاتی ہے، وہاں اپنی گاڑی کی سپیڈ کو محدود کر لیا جاتا ہے، وہاں چوک پہ کھڑے ہو جایا جاتا ہے، وہاں پر قطار بنا لی جاتی ہے. لیکن جہاں قانون نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو وہاں یہ خرابی وجود میں آنے لگتی ہے. بہت اچھی بات کی. قوت نافذہ جن کے پاس ہے ان کو بھی اپنا کام بحسن و خوبی کرنا چاہیے کیونکہ ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. فرد پہ بہت ساری ہم نے بات کی اور اس کے بعد ریاست تک ڈاکٹر صاحب بات لے کے گئے. بہت اچھی بات. ریاست کا بھی ایک کام ہے. ریاست کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ایسا سسٹم بنا لے کہ جہاں پر بے ایمانی کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، امکان ہی پیدا نہ ہو کہ میں بے ایمانی کر سکتا ہوں. چیک در چیک ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں ذرا فرد کی اصلاح کے حوالے سے، ٹوڈوز کے حوالے سے ناپ تول بنیادی گفتگو آپ دونوں نے عطا فرما دی. جو مجھے جو ملنا ہے مل کر رہے گا، یہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ رازق ہے. اور کیا اچھی بات فرمائی کہ اگر میں حرام
کھا رہا ہوں، ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی جو رزاقیت ہے میں اس پر اللہ مجھے معاف کرے خط تنسیخ کھینچ رہا ہوں. میرا معبود کوئی اور ہو گیا، میرا متزلزل ہو گیا ایمان میرے اللہ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. اب اس نفسیات کو ہم نے جتنی باتیں کی ابھی بڑی اچھی باتیں کی. بعض لوگ اسے کہیں گے کہ یہ آئیڈیلسٹک باتیں ہیں یہ، لیکن ایک تو جواب دہی کا احساس کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میرے پیٹ میں حرام نہیں جائے گا. یہ جذبہ یہ مجھ میں کیسے پیدا ہو، میرے بچوں میں کیسے پیدا ہو، اس امت کے بچوں میں، اس قوم کے بچوں میں کیسے پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی بنیادی چیز ہیں کہ جو امت کے سارے احوال کو درست کر سکتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہی امت کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے. اب دیکھیں، ایک ہے ناپ تول میں کمی کرنا، بات کا مسئلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک تعلیمات اپنی امت کو دے رہے ہیں، اگر کوئی چیز بیچنی ہے اور اس کے اندر عیب ہے تو اس کی بھی نشاندہی کرو، پہلے بتاؤ، اس کی بھی نشاندہی کرو. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بات اور بھی ذکر کرنی چاہیے، وہ یہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، ساتھ ہمیں اس شعور کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ جو تاجر صداقت اور امانت کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کا مقام بھی کیا ہے. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، التاجر الصدوق الامین، تاجر ہو، سچ بولتا ہو، امانت دار ہو، تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اب اگر بندہ یہ بات تصور کر لے کہ قیامت کے دن میرا حشر انبیاء کے ساتھ ہو تو میری کتنی بڑی عزت اور کتنی بڑی میری عظمت ہے. 2 ٹکے کے لیے جھوٹ بولنے کا مجھے کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گا. ایک بات تو یہ سمجھانی ضروری ہے. اور دوسرا، جہاں ہم یہ بتاتے ہیں کہ بددیانتی سے، کمی بیشی سے یہ عذاب ہوتا ہے اور یہ چیز کرنے سے ایسے بھی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 2 قسم کے طبقے ہیں. بعض طبقے وہ ہیں کہ جو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے یہ بددیانتی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مصارف زیادہ ہوتے ہیں، وسائل کم ہوتے ہیں، تو اپنے وسائل کو پورا کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں جرم کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ جیسے مجبور ان کو سمجھ لیں. اب اس کی مجبوری دور کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست ایسا سسٹم بنائے، ایک ایسا شخص کے جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، وہ تجارت کرنا چاہتا ہے اور کچھ پیسے اس کو قرض پر بغیر سود کے دے دیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جرم ایسا ہے جو اسے بھی روک سکتا ہے. اور واقعتاً اس بات کو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ بعض لوگ مجبور ہو کر یہ کام کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص مدینہ میں چور پکڑا جا رہا ہے تو آپ ہاتھ کاٹنے تک سے گریز کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھا قحط ہو گیا ہے، نوبت کیوں آئی؟ نوبت کیوں آئی؟ نوبت کیوں آئی؟ اگر قحط آیا، پڑا، چوری کی تو سزا معطل. بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات فرمائی، آپ بھی فرما رہے ہیں. ریاستی جو قوت ہوتی ہے وہ ایک عام شخص کے پاس نہیں ہوتی، انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. اور جو میں نے عرض کی تھی بات وہ یہ کہ معاشرے ایسے بن جائیں اتنے صاف شفاف کہ بے ایمانی کرنا ناممکن ہو جائے. بس میں سمجھ تو بنیادی طور پہ اگر 2 چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے، نمبر 1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور ریاست قوانین کے ذریعے نظام کو مستحکم کرے تو یہ سارے معاملات درست ہو سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بالکل لاسٹ منٹ جاری ہیں، میں چاہوں گا کہ اس بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. بہت ساری گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی کہ دین چاہتا کیا ہے، ہمیں کس انداز سے دیکھنا چاہتا ہے. میں اگر دفتر کا ٹیلی فون غلط استعمال کر رہا ہوں، ذاتی استعمال کر رہا ہوں، تو وہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. یہ حق مجھے نہیں کہ میں دفتر کے ٹیلی فون کو استعمال کروں. ایک دفتر نے ایک گاڑی دی ہے، اور گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، سرکاری دفاتر میں بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ ذاتی کام کے لیے نہیں ہوتی، سرکاری کام کے لیے ہوتی ہیں. اگر میں اس جرم کا مرتکب ہو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں میری پکڑ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب بالکل آخری وقت ہے پروگرام کا، بہت سی باتیں مزید میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ والدین کے حقوق ادا کرتے ہوئے
کچھ ڈنڈی مارتے ہیں، کچھ والدین اولاد کے حقوق ادا کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کچھ اللہ کے حقوق ہیں ہم پر۔ عبادات کے معاملے میں بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں بھی ہم کوئی ناپ تول میں کمی یا ڈنڈی مار لیتے ہیں کہ جناب والا یہ اللہ کا حق ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ تو ایسے معاملات میں دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ دیکھیے یہ سب مختلف قسم کی نادانیاں ہیں، اور ان نادانیوں کو ختم کرنے کے لیے دانائی کی طرف سفر کرنا چاہیے، اور دانائی کا سفر جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول ہیں، انسانی معاشروں کے تجربات ہیں، جس کی بنا پر سسٹمز بنتے ہیں، اور ان سسٹمز کی وجہ سے انسان خود بھی اور دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہمارے ایک دوست نے ایک چھوٹی سی تجویز پیش کی، میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے محض اس تجویز کو عام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی معاشرہ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے آسانی فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس خاص طور پہ اس موضوع کے حوالے سے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور معاملات میں جو ہے وہ کمی بیشی نہ کریں اور بددیانتی اور خیانت نہ کریں۔ وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں ایسی کتنی لیبارٹریز ہیں کہ جس میں آپ کسی بھی وقت جا کر دودھ، پانی، شہد، دوا، کھانے پینے کی مختلف چیزیں ان کو چیک کروا سکتے ہیں، جس کی بنا پر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کہاں کہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ سہولتیں ہر جگہ باقاعدہ افراد کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں تو کس قدر زیادہ سہولت پیدا ہو جائے۔ حالانکہ یہ محض ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ آغاز ہے کہ ہم اس چھوٹی سی چیز میں جو بے ایمانی بھی کر رہے ہیں، صحت بھی خراب کر رہے ہیں، اگر اس میں لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جائے، شعور بھی اجاگر کیا جائے اور سہولت بھی فراہم کی جائے کہ کسی بھی وقت اس چیز کو چیک کیا جا سکتا ہے، تو دیکھیے اس کی بنا پر معاملات کیسے سدھرتے ہیں۔ اور دوسری بات انیق بھائی، اس میں ہم اس کو آخری حوالے سے سمیٹنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ، کسی بھی گھر کا سربراہ، کسی بھی ملک کا سربراہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہاں سے خرابی نیچے کی طرف سرایت کرنے لگتی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا باس یہ کر رہا ہے تو اس باس کو اپنے خادم سے اور اپنے نائب قاصد سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ نائب قاصد تو بر وقت آئے، سارا کام پورا کرے اور میں وہ کام پورا نہ کروں، تو یہ توقع عبث ہے، اس کے نتیجے کبھی بھی وہ اخذ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جو سربراہ ہے والد گھر کا، ماں گھر کی، اور جو سربراہی میں وہ کام غلط کر رہے ہیں تو اس کی اثرات اس کی اولاد میں، ادارے کے اثرات اس ادارے میں کام کرنے والوں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے سبھی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور خبردار ضرور کرنا چاہیے کہ جناب یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو درست کیا جائے۔ اور عمر بن خطاب کا آخری جملہ اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص کسی کی خرابی کی نشاندہی کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دنیا میں عزت بچانے میں اس کا اپنا کردار ادا کیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچانے کے لیے اس نے ایک سہولت فراہم کی۔ تو ایسی خرابیوں کی نشاندہی کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کر دینا چاہیے، حق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو بآخری بات ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ہم پر، ان کی ادائی میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ چھوٹی سی ایک بات صرف یہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے تھی، اور کسی اور پروگرام میں کریں گے کہ اللہ کے حقوق میں تو کہیں ہم ناپ تول کی کمی کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ مولانا، صحابہ اکرام کا کیا رویہ تھا، ہر چیز پر زکوٰۃ، اس پر بھی زکوٰۃ، یہ بھی اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، اور آج رویے کچھ تبدیل ہو گئے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ تو اللہ کا حق اللہ کو دے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو الیاس گھومن صاحب کا، حبیب الرحمن عاصم صاحب کا بڑا شکر گزار۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کس کس انداز سے انسان کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور کیا اچھی بات مولانا نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معزز بنایا، ہمیں عزت دی، ہمیں تکریم دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مناصب پر دیکھنا چاہتا ہے، اعلیٰ مقامات پر دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی ناپ تول میں کمی کر کے اپنے مقام کو کم کر دیتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنا مقام انسان کی حیثیت سے، اور دوسری چیز مقام مسلم،
مقام مسلم کیا ہے؟ مقام مسلم تو وہ ہے کہ انبیاء کی دعا تھی کہ اے اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا۔ خواتین حضرات، واقعہ مکمل ہوا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ درست جواب حضرت ہارون علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ اعراف میں یا سورہ توبہ میں یا سورہ مطففین میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343009080۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں تو ضرور واٹس ایپ کیجئے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرما لیجئے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر کون ہیں؟ نفیس احمد ساہیوال۔ نفیس احمد صاحب ساہیوال سے آپ کو بہت مبارک ہو۔ کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر نہایت اچھی خصلت اور علم نہایت عمدہ زیور ہے۔ صبر نہایت اچھی خصلت اور علم نہایت عمدہ زیور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔